نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں سے عبارت کیا ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں یکجا ہو جائیں، ایک جگہ رہیں گی تو یہ انسان کہلائے گا اور بندہ اس سے بات کرے گا، اس کی عزت کرے گا۔ لیکن اگر ان دونوں چیزوں میں سے ایک چیز جدا ہو جاتی ہے تو پھر انسان کا پورا ہی نقشہ بدل جاتا ہے، اس کا لقب بدل جائے گا، اس کا لباس بدل جائے گا، اس کی چرپائی بدل جائے گی، اس کی جگہ ہی بدل جائے گی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ انسان دو چیزوں سے عبارت ہے، ایک روح ہے اور ایک جسم ہے۔ اب جسم چونکہ اللہ رب العزت نے مٹی سے بنایا ہے اور روح اللہ کا عمل ہے، اوپر سے آئی ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے ان دونوں کی غذاؤں کا بھی انتظام اپنے اپنے طور پر کر دیا ہے، دونوں کی ایک غذا نہیں رکھی ہے۔ جسم مٹی سے بنا، اس کی جتنی بھی نشو و نما ہے، جتنی بھی ضروریات ہیں وہ مٹی سے حاصل ہوگی، زمین سے حاصل ہوگی۔ اگر اس کو سونا چاہیے، اس کو تانبا چاہیے، اس کو لوہا چاہیے، اس کو کھانے کے لیے دالیں چاہیے، اس کو کھانے کے لیے سبزیاں چاہیے، اس کو کھانے کے لیے پھل فروٹ چاہیے، اس کو کھانے کے لیے چاول، مکئی، گندم وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل لا متناہی، جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اتنی انعامات اور اتنی نعمتیں موجود ہیں۔ لیکن جتنی بھی جسم کی نشو و نما کے لیے جو کچھ بھی ملے گا وہ زمین اس تہخانے سے ملے گا، اور ساری چیزیں اللہ رب العزت نے زمین کو سٹور بنا دیا اور اس کے اندر بند کر دیا۔ پانی ہے، زمین سے نکالو، کھیتی باڑی کرو، سبزہ اگاؤ۔ تو آپ کے جسم کی جتنی بھی نشو و نما ہے اور جتنی آپ کی ضروریات پوری ہوں گی وہ زمین سے ہوں گی، اور اگر زمین سے آپ ضروریات کو پورا کرتے رہیں گے تو آپ قوت و طاقت میں رہیں گے، اور حتیٰ کہ اس زمین سے اس جسم کا ایسا گہرا تعلق ہے کہ یہ کبھی جدا نہیں ہوتا۔ اس کی زندگی کے اندر اس کی خواہشات، اس کی نشو و نما کرتا رہے گا، اس کو طرح طرح کے انعامات اللہ کی وہ کھلاتا بھی رہے گا، پلاتی بھی رہے گی یہ زمین، اور دیتی رہے گی، مہیا کرتی رہے گی، یہ کھاتا رہے گا، پانی پلاتی رہے گی، اور نسبت اتنی مضبوط ہے کہ یہ بندہ جب اس کی روح نکل جائے گی، جو اوپر سے چیز آئی ہے وہ نکل گئی تو یہ زمین اپنے اندر اس کو لے گئی، پھر بھی محافظ زمین بن جائے گی اس جسم کی۔ تو جس طرح اس جسم کو اللہ رب العزت نے مٹی سے بنایا ہے اور اس کی خواہشات، اس کی نشو و نما کا سارا انتظام اس زمین کو کر دیا، اسی طرح روح اوپر سے آئی ہے تو اس کی غذا کا انتظام اوپر سے کر دیا، اور ان دونوں چیزوں کو ملے گا تو انسان بنے گا۔ اگر دونوں میں سے ایک چیز نکل گئی، روح نکل گئی، تو پھر اس کو کوئی انسان نہیں کہے گا، بلکہ اس کو مردہ کہے گا، اس کو میت کہے گا۔ اس کا لباس اتار دیا جائے گا، ایک کپڑے میں، اس کے سفید کپڑوں میں لپیٹ دیا جائے گا، جنازے کی چرپائی پہ رکھ دیا جائے گا۔ وہ چرپائی، جس چرپائی پر زندہ بندہ ہو تو بیٹھتے ہوئے ڈر لگتا ہے، عمومی طور پر انسانوں کا تاثر ہے،
اور چادر ڈال دی جائے گی۔ اب اس کو نہ سردی محسوس ہو رہی ہے، نہ ٹھنڈ محسوس، نہ گرمی محسوس ہو رہی ہے، حالانکہ اس کے ہاتھ موجود، اس کے پاؤں موجود، اس کی آنکھیں موجود، اس کا جسم سارا حصہ موجود ہے، سارا کچھ اس کا موجود ہے، لیکن صرف نہیں ہے تو اندر جو روح ہے وہ نہیں، ایک چیز نہیں ہے۔ اب ایک چیز جب جدا ہوئی تو اب دیکھو کتنا نقشہ بدل گیا، نام بدل گیا، پہلے خان صاحب اب مردہ ہے، پہلے چودھری صاحب اب میت ہے، نام ہی بدل گیا۔ اور پھر تو جس طرح روح کے جسم کے لیے اللہ نے اس زمین کو خوراک کے طور پر پیش کیا ہے، اسی طرح روح کے لیے بھی اللہ رب العزت نے خوراک رکھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کا قرآن، نماز، تسبیحات، اللہ تعالیٰ کے شکر، اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیحات، اللہ کا قرآن، یہ روح کی غذا ہے۔ اب جو شخص جتنی غذا روح کو دیتا رہے گا، روح طاقتور رہے گی۔ جس طرح وہ اپنے جسم کو اچھی برا غذائیں کھلاتا تھا تو یہ طاقتور ہوتا تھا، اسی طرح یہ روح کو بھی اگر طاقتور غذائیں کھلاتا رہے گا، اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیحات، اللہ کی یاد، اللہ کا شکر، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، اللہ کی کبریائی، جی اس کا مقدس و اعلیٰ عظمت شان مقام والا نام، یہ اگر اپنی زندگی میں رواں دواں رکھے گا تو اس کی روح تر و تازہ رہے گی، اور اس روح کے تر و تازہ رہنے سے ایمان بڑھتا چلا جائے گا، ایمان کی کیفیات اس کی بڑھتی چلی جائے گی، اس کا ایمان کامل درجے تک پہنچ جائے گا، روحانی طور پر یہ قوی ہو جائے گا، روحانی طور پر یہ طاقتور ہو جائے گا، اور اس کا ایمان دن بدن ترقی کرتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اپنی زندگی کو اگر ہم اپنے جسم کی نشو و نما کے لیے رات دن ایک کرتے ہیں، دکان والا پورا دن دکان پہ بیٹھا رہتا ہے، دیہڑی والا دیہڑی لگاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، سارے معاملات بجا لاتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، نہ وہ گرمی دیکھتا ہے، نہ وہ سردی دیکھتا ہے، نہ وہ دھوپ دیکھتا ہے، نہ وہ بارش دیکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جسم کی ضروریات ہی اس نے پورا کر رہے ہیں۔ تو جس طرح ہم جسم کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں تو اسی طرح ہمیں محنت کرنی چاہیے، بلکہ اس سے ڈبل محنت کرنی چاہیے کہ ہم روح کی ضروریات کو پورا کریں، اس لیے کہ جسم کی ضروریات اگر نہ پوری ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ دنیا ہے ختم ہو جائے گی، لیکن اگر روح کی ضروریات اگر پوری نہ ہوئی، روح کو غذا پوری نہ کر سکے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ روح جو ہے، اگر روح تر و تازہ ہے جس طرح آپ کا جسم تر و تازہ ہے تو آپ خوشحال رہتے ہیں، تو اسی طرح اگر روحانی طور پر بھی بندہ روح بندے کی اگر خوشحال ہو اور اس کو تر و تازہ رکھا جائے اللہ کے ذکر سے، تسبیحات سے، تو یہ روح آپ کی طاقتور ہوگی، اور یہی اس روح اور اس عمل کی اور اس ذکر اور اس انعامات اور اس شکر اور اس اللہ کی نعمت پر غور کرنے کی وجہ سے آپ کو جنت کے بالا خانوں میں داخل کیا جائے گا۔ تو اس لیے اپنی روح پر محنت کرو، اپنی روح کو قوت والا، آج جسم کو تو قوت والا بناتے ہیں لیکن روح کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا۔ جتنی محنت ہم جسم پر کر رہے ہیں آج کل، جتنی محنت ہم جسم پر کر رہے ہیں، اگر ان سے آدھی محنت بھی ہم اپنی روح پر کر لیں تو ہماری دنیا بھی آباد ہو جائے، ہماری آخرت بھی آباد ہو جائے، ہماری دنیا بھی روشن ہو جائے، ہماری قبر بھی روشن ہو جائے۔ لیکن ہم دنیا کو تو روشن خوب کر دیتے ہیں، دنیا کو روشن کرنے کا انتظام خوب کرتے ہیں، لیکن قبر کی روشنی کا انتظام ہم بہت کم سوچتے ہیں۔ تو اس کی سوچ ہمیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارا